رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے فضا خود کسی خوف کو چھپا رہی ہو۔ ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ گاؤں کی سنسان گلیوں سے گزر رہی تھی۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، ہر گھر کے دروازے بند تھے اور کھڑکیوں کے پیچھے خوفزدہ آنکھیں جھانک رہی تھی۔ لوگ سرگوشیوں میں ایک ہی نام لے رہے تھے، دو نیلم آنکھوں والا جن۔ اچانک آسمان پر ایک تیز نیلی روشنی چمکی، جیسے اندھیرے میں کسی نے شگاف ڈال دیا ہو۔ پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ ایک دروازے کی شکل اختیار کرنے لگی، جو کسی اور دنیا کی طرف کھل رہا تھا۔ اس دروازے کے اندر سے ایک لمبا سیاہ سایہ نمودار ہوا، جس کی موجودگی سے فضا بوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمک رہی تھی، جن میں عجیب سی کشش اور خوف تھا۔ دور ایک گھر کی چھت پر کھڑا حمزہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ حمزہ چھت پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی انجانے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلی روشنی دوبارہ چمکی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب اور زیادہ تیز۔ اس روشنی کے اندر سے وہی سایہ صاف نظر آنے لگا، جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھے۔ جن کی آنکھیں گہرے نیلم کی طرح جل رہی تھی، جیسے ان میں کوئی زندہ آگ ہو۔ حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس کی نظریں ہٹ نہیں رہی تھی۔ اچانک جن نے اپنا سر موڑا اور سیدھا حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وقت جیسے رک گیا اور فضا مکمل خاموش ہو گئی۔ حمزہ کے قدم زمین میں جیسے جم گئے، وہ حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ جن کی آواز بغیر ہونٹ ہلائے اس کے ذہن میں گونجی، تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب تم اس راز کا حصہ بن چکے ہو اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ صبح کی روشنی آئی، مگر حمزہ کے دل کا اندھیرا ختم نہ ہو سکا۔ اس کے ذہن میں وہ نیلی آنکھیں مسلسل گھوم رہی تھیں، جیسے کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ کے پاس گیا، جنہیں پراسرار چیزوں کا علم تھا۔ بزرگ نے اس کی بات سنی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے آہستہ اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے اسے دیکھ لیا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جن صدیوں سے قید تھا اور اس کی آنکھوں میں جادوئی طاقت ہے۔ جو بھی اس کی نظروں میں آ جائے وہ اس کے اثر سے بچ نہیں سکتا۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا میں بچ سکتا ہوں؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، صرف تب اگر تم اس کا سامنا کرو۔ حمزہ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا عجم بھی پیدا ہونے لگا۔ رات ہوتے ہی حمزہ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ وہ بستر پر لیٹا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، وہ ایک سنسان اور ویران صحرا میں تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا،
اور ہوا میں عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ دور ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہی جن تھا۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ حمزہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز گلے میں ہی رک گئی۔ اچانک وہ ہمتا ہوا جاگ گیا اور اسے لگا جیسے خواب حقیقت بن رہا ہو۔ اگلی صبح حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی سے بھاگے گا نہیں۔ وہ اس پرانے کھنڈر کی طرف گیا جہاں اس جن کے ظاہر ہونے کی کہانیاں مشہور تھی۔ کھنڈر کے ارد گرد عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ دیواروں پر پراسرار نشانات بنے تھے جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہے تھے۔ اچانک فضا سرد ہو گئی اور ہوا رک گئی۔ نیلی روشنی ایک بار پھر نمودار ہوئی، پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں۔ جن اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی موجودگی سے زمین کانپنے لگی۔ تم واپس آ گئے، اس نے گہری آواز میں کہا۔ حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری تقدیر اور تمہاری روح۔ جن نے بتایا کہ حمزہ عام انسان نہیں ہے۔ اس کی روح میں ایک چھپی ہوئی طاقت ہے جو صدیوں میں ایک بار ظاہر ہوتی ہے۔ وہ طاقت جن کو آزاد بھی کر سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے۔ حمزہ یہ سن کر حیران اور خوفزدہ دونوں ہو گیا۔ میں کیوں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جن نے جواب دیا، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا اور تم منتخب ہو۔ اچانک حمزہ کے ہاتھوں سے ہلکی نیلی روشنی نکلنے لگی۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی توانائی محسوس کی، مگر یہ طاقت بے قابو تھی، جیسے آگ جو سب کچھ جلا سکتی ہو۔ جن نے کہا، یا تو تم اسے قبول کرو یا یہ تمہیں ختم کر دے گی۔ حمزہ کے اندر خوف اور ہمت کی جنگ شدت اختیار کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طاقت اسے بدل سکتی ہے، مگر اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ جن مسلسل اس کے ذہن پر اثر ڈال رہا تھا۔ تم میرے بغیر کچھ نہیں، جن کی آواز گونج رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے خاندان، اپنے گاؤں اور اپنی زندگی کی یاد آئی۔ اس نے اپنے دل میں ہمت پیدا کی۔ میں تمہارا غلام نہیں بنوں گا، اس نے زور سے کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک نئی طاقت تھی۔ اب جن کی آنکھیں غصے سے اور زیادہ چمکنے لگیں۔
जिन ने अपनी असल ताकत दिखानी शुरू कर दी। आसमान पर बादल जमा हो गए और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। हवा भी तेज हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। हमजा के लिए अब खड़े रहना मुश्किल हो गया था, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जगह कायम रहा। उसके हाथों से रोशनी तेज होने लगी। अब दोनों ताकतें एक दूसरे से टकराने लगी थी। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे हर चीज लरज उठी। रोशनी और अंधेरे की जंग अपने अरूज पर पहुंच गई। जिन चीख उठा, ये मुमकिन नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अब हमजा की ताकत बढ़ती गई, जैसे वो खुद को पहचान रहा हो। जिन कमजोर होने लगा, उसकी शक्ल धुंधली पड़ने लगी, उसकी नीलम आंखें मध्यम होने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, उसने आखिरी कोशिश की, मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। एक तेज रोशनी पूरे खंडर में फैल गई। जिन चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी आंखें बुझ गईं और वो धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। और यूं उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब गांव में सुकून वापस आ गया और लोग खौफ से आजाद हो गए। आसमान साफ था और नीली रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमजा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई ताकत और एक नया राज था। उसने फैसला किया कि वो इस ताकत को छुपा कर रखेगा, मगर वो ये जानता था कि ये कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई। दुनिया में और भी राज मौजूद हैं जो अभी जाहिर होने बाकी हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। फिर अचानक एक हल्की सी नीली चमक दोबारा जाहिर हुई और उसके साथ एक नई कहानी का आगाज होने लगा। मगर हमजा की ये कहानी यहीं अपने इख्तिताम को पहुंची।